بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی یہ ایک آیت شریفہ ہے جو اس وقت آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی۔ اس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت ایمان والے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، در حقیقت ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پھر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، صلح کر دیا کرو، کوئی خرابی ہو تو اس کو دور کر دیا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لہذا خیال کرو اللہ کی ذات عالی کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو پہلے تو قرآن شریف نے میاں بیوی کے مسائل کو آپس میں حل کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ 3 طریقے، اس پر الحمدللہ کافی کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ پچھلے ہفتے جہاں پر بات آ کے رکی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ ان دونوں میں کھنچاؤ ہے، ٹوٹ جائے گا معاملہ، یا بہت ہی سخت اختلاف ہے۔ شقاق جو وہ شق سے بنا ہے، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، اسے شقاق بنا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں میں جدائی ہو جائے گی، بہت زیادہ کھنچاؤ ہے، مقرر کرو ایک حکم۔ حکم کا لفظ جو ہے میرے بھائیو، اس کا مطلب ہے جو حکم کر سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں سمجھدار آدمی، صاحب فیصلہ آدمی۔ ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی معاملے کی گہرائی کو دیکھ کر صحیح نتیجے پہ پہنچ سکے۔ اس حکم کا ترجمہ بعض علماء نے کیا ہے پنچ۔ جب پنچ کا مطلب عام طور سے 5 لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ، لیکن پنچ اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ریفری جو ہوتے 2-4 ہوتے ہیں، کیا ایک ہوتا ہے ریفری کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو اسی طرح حکم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک شخص، ایک صاحب فیصلہ شخص، ایک سمجھدار آدمی شوہر کے خاندان سے اور ایک سمجھدار آدمی بیوی کے خاندان سے مقرر کیا جائے۔ فَبْعَثُوا بَعَثَا سے بنا ہے، مقرر کر دو۔ اب یہ فَبْعَثُوا کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تم مقرر کرو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں۔ کون مقرر کرے گا؟ اس پر خادم نے عرض کیا تھا یہ سماج کی ذمہ داری۔ ہم لوگوں کی آج کی زندگی کا جو سوچنے کا انداز ہے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا مکان، میرا آفس، میری نام و نمود، یہ مومنانہ شان نہیں ہے جی نہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ آنکھیں اور کان کھول کر جیتا ہے، اس کی ایک ایسی سماجی زندگی ہوتی ہے، ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں ایک دوسرے کے حقوق کو حفاظت کرنے کے لیے پورا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ ایسا معاشرہ چاہیے۔ تو فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر تم مقرر کرو ایک پنچ شوہر کی طرف سے اور ایک پنچ بیوی کی طرف سے۔ اب اس پر آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات کی خرابی میں
نہ سماجی پنچایت کو شریعت پسند کرتی ہے، اور اگر سماجی پنچایت کو نہیں پسند کرتی تو تمہاری فیملی کورٹ کو شریعت کیسے پسند کرے؟ جہاں جا کر ایک دوسرے کے عیوب کو کھولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ننگا کیا جاتا ہے، ایک دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، ایسا کوئی اقلام شریعت پسند نہیں کرتی۔ ایک سمجھدار آدمی اس خاندان سے ہو، ایک سمجھدار آدمی اس خاندان سے ہو۔ اب آگے کی جو بات قرآن کا انداز بیان اور اس کے ایک ایک لفظ میں کتنے مضامین ہوتے ہیں۔ فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت اور میل ملاپ کروا دے گا۔ بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ان یریدا یہ تثنیہ کا صیغہ کہلاتا ہے عربی زبان میں، اہل علم بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، کن دونوں کا؟ یہ یہاں تو ابھی دو دو چار ہو گئے نا، ایک تو میاں بیوی ہیں، ایک تو میاں بیوی ہیں، اور دوسرے یہ دو پنچ بھی ہیں نا۔ تو این یریدا اصلاح ہی کہتا ہے قرآن کہ اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، ان دونوں کا ارادہ معاملے کو درست کرنے کا ہوگا تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد دونوں الگ الگ ہیں، میاں اور بیوی۔ پہلی بات ہے کہ میاں بیوی کا ارادہ، بیوی کا ارادہ رہنے کا اور شوہر کا ارادہ رکھنے کا ہو جب نہ بات بنے گی۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں اگر میل آ گیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی ہے، تو پھر اصلاح کی شکل کیسے ہوگی؟ اس کا معنی یہ کہ سب سے پہلے میاں بیوی کی طبیعت میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے، وہ اصلاح کے خواہاں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آپس میں جو آج کھینچا تانی آ گئی ہے، اللہ اس کو دور فرما دے، میں اپنے معاملات کو درست کر لوں، شوہر اپنی معاملات کو درست کرے، بیوی اپنے معاملات کو درست کرے، معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے این یریدا، اگر ان دونوں کا ارادہ ہوگا تو یہ ضمیر جو ہے یہ دونوں کی طرف جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ارادہ بھی پہلے رہنے اور زندگی گزارنے کا ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو دو پنچ مقرر کیے گئے ہیں ان کا ارادہ بھی اصلاح کا ہو۔ اس کی روشنی میں آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں اگر مداخلت کریں تو ہماری نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہم اس نیک نیتی کے ساتھ کسی سماجی معاملے میں مداخلت کرتے ہیں کہ اللہ میری محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے اس معاملے کی اصلاح فرما دے، تو میری نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اگر ان دونوں پنچوں کی نیتوں میں بھی کھوٹ ہوگی، یہ کھوٹ کیا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ میں نے آیت تو آپ کو لگا سورہ حجرات کی پڑھے اور ایک دم سورہ نساء میں کیسے لے آئے؟ اصل وہی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے بھائیو، دو احادیث مبارکہ اپنے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حدیث شریف کے الفاظ ہوتے لا یؤمن، لا یؤمن، اس کا سیدھا ترجمہ ہوتا ہے نہیں وہ مومن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ترجمہ نگار اس میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری سوچ اس لیول پر نہ آئے کہ میں جو کچھ اپنے لیے پسند کروں وہی آپ کے لیے پسند کروں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو بولا آپ کی سوچ ہے کیا ایسی؟ ارے نہ آپ کی ہے نہ میری ہے،
نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ کا ہمارا سب کا تعلق مسجدوں سے ہے، لیکن اس معاملے میں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اگر ہماری یہ سوچ ہو کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، اب جب میں کسی ایسے معاملے میں حکم کی حیثیت سے مجھے بلایا جائے گا تو میری سوچ یہ ہوگی، اگر میں لڑکے کے خاندان کی طرف سے آتا ہوں تو میری سوچ ہوگی جس طرح میں اپنے بچے کے معاملے کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا، اپنے بیٹے کے معاملے کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا، اسی طرح یہ بھی میرا بیٹا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے سوچ ویسی رکھو جو خود کے لیے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے ہو، یہ بچہ بھی میرا بچہ ہے، اس کا معاملہ بھی خراب نہ ہونے پائے۔ اور اگر میں بیٹی کی طرف سے حکم بن کر آیا ہوں کسی بچی کی طرف سے تو وہاں میری سوچ ہوگی میں کب چاہوں گا کہ میری بیٹی کا گھر بگڑے، میں کب چاہوں گا کہ میری بیٹی کی زندگی میں آگ لگے، یہ بھی میری بیٹی ہے، میں پوری کوشش کر ڈالوں گا چاہے جو بھی مجھے کرنا پڑے، میں اس کے معاملے کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ جب میری نیت اس طرح کی ہوگی تو رب تعالیٰ کا فیصلہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معاملات کے خرابی میں بڑی حد تک ہماری نیتوں کا بھی فتور، ہماری بدنیتی، بظاہر تو ہم کسی کے ہمدرد بن کر جاتے ہیں لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ بگڑ جائے تو دنیا بھی تماشا دیکھے اور میں بھی تماشا دیکھوں۔ اب آئیں پھر اس سورہ حجرات کی آیت شریفہ کی طرف، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ میرے بھائیوں، معاملات کو سدھارنے میں، وہ چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو یا بھائی بھائی کا معاملہ ہو، کتنے آپس کے جھگڑے ہیں، کتنے جھگڑے ہیں۔ اصل میں دلوں کو جو چیز نرم کرتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہمارا دل جو ہے یہ تو دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، یہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، اور دل کی نرمی جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ دل کی نرمی دو چیزوں کے ساتھ، ایک تو ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اور دوسرے موت کی یاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، یہ یاد رہے، یہ حدیث شریف بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اس کا معنی جو احکام میں جو تبدیلیاں ہوئی اس میں ایک حکم میں یہ بھی تبدیلی ہوئی، میں نے اس کے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے اور موت کی یاد سے دل نرم ہو جاتی ہے۔ ابھی صبح کی نماز کے بعد سے دوپہر بھی ڈھل گئی، زوال بھی نکل گیا نا، جب تو جمعے کے لیے آئے کتنی مرتبہ موت یاد آئی تھی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، یاد آیا تھا کہ مر سکتے ہیں ہم؟ ارے موت گھر میں رہ کے یاد آئے گی، موت اپنے کاروبار میں یاد آئے گی، موت تو ہمیں قبرستان میں جا کے یاد نہیں آتی۔ کسی کی میت میں جائیں آپ، اور جب تک اس مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اور اس وقت تک جو شرکائے میت ہیں ان کی گفتگو کے انداز دیکھیے، قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں، کچھ قبروں کی نکلی ہوئی ہڈیاں بھی ہمارے آزو بازو پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہاں بھی ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ میت نہیں ہوتا، موت نہیں ہوتی، وہاں بھی ہمیں دنیا ہی یاد رہتی۔ میرے بھائیو، دل کیسا ہو گیا ہے ہمارا؟ تو آپ کا خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی معاملے کی درستگی کے لیے تو وہ حدیث شریف پوری کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا،
لیکن اب یہ اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے اور موت کی یاد سے دل نرم ہوتے ہیں. اس کا مطلب کون سی قبروں کی زیارت کرنا ہے؟ قبر کو دلہن کی طرح سجا دینے کا پہلے، وہاں لوگ ناچ رہے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں، سارنگی بج رہی ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی قبروں کی زیارت ہوگی؟ ارے یہ تو ٹوٹی پھوٹی قبریں، قبرستان کی قبریں مراد ہیں. پھر اس حدیث شریف کے دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس سے پہلے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کے لیے منع کیا تھا. یہ حکم یاد رکھنا، پہلے یہ حکم تھا کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن استعمال کر سکتے ہیں. فرمایا میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کے لیے منع کیا تھا، مگر اب اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کو 3 دن سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہو. ورنہ ابھی ہمارا جو حصہ فریج کا رہتا ہے نا، بلکہ اصل حصہ تو فریج میں جاتا ہے. جو جلدی جلدی استعمال کیا ادھر ادھر بانٹ دیا، باقی فریج میں. یہ باقی نہیں رہتا، فریج کو چلتے ہی نہیں. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بعد میں ترمیم فرما دی، اب تم 3 دن سے زیادہ گوشت کا استعمال کر سکتے ہو. تو میرے بھائیوں، عرض آپ کا خادم یہ کر رہا تھا کہ معاملات کی درستگی میں سب سے پہلی ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اللہ بڑا علم والا، بڑا خبر والا ہے. وہ میاں بیوی جن کا جھگڑا ہے ان کی نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تم دونوں جو پنچ بن کے آئے ہو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. یاد رکھنا، دنیا کی آنکھوں میں تم دھول جھونک سکتے ہو، لیکن کیا ہوگا جب اس ذات کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اب دوسری بات، معاملات کی اصلاح بہت بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ جو ہے اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. ایک عام جھوٹ بتاؤں جو آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں. آپ کو لگے اپنے آپ کو بولنا میرے کو کو بولنا، میں جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ ایک جھوٹ بتاؤں آپ کو کتنا عام ہے. ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں مولانا؟ کہیں نہیں. کیسا آدمی ہے یار؟ چل رہا ہے. جب قدم اٹھ رہے ہیں تو کسی طرف اٹھ رہے ہوں گے نا. مسجد جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، اسپتال جا رہا ہے، کسی کے گھر کہیں تو جا رہا ہے. عام جواب ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں. یہ سچ بات ہے کیا؟ اس کو ہم جھوٹی نہیں سمجھتے. بچوں کو بھی، بچہ دروازہ کھول رہا ہے، کہاں نکل رہا ہے بیٹا؟ کہیں نہیں جا رہا دادا ابو. ارے دروازہ کھول رہا اور کہیں نہیں جا رہا ہے. یہ جھوٹ جو ہے اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کو جھوٹی نہیں سمجھتے. آپ غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے کتنا عام ہے یہ. ابھی اس وقت میں اور آپ سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے ہیں. لیکن جب قدم اٹھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی طرف اٹھ رہے ہوں گے. بولنے میں کیا حق؟ مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چائے پینے جا رہا ہوں، فلاں جگہ جاؤ لو، کہیں نہیں جا رہا ہوں. یہ جھوٹ جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اور اس کا گناہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت کا حصہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ لعنت کون سا ہو؟ لعنت وہی ہے جو شیطان پہ، ابلیس پہ کی تھی نا، علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے میری لعنت ہے. لعنت کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے رحمت کے مقابلے میں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے اپوزٹ الفاظ دو ہوتے ہیں. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ایک مومن صبح سے شام تک وہ اللہ کی رحمت کا محتاج، اس کا فقیر بن کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلا رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ہے قرآن کی آیت. صورت شریفہ اس پہ پوری ہو گئی سورہ مومن. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ یوں دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے
اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کہ تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ پوری کائنات اس کی رحم و کرم کی محتاج ہے، اس کی رحم و کرم کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے دوری کو۔ قرآن نے فرمایا جھوٹ یہ وہ گناہ ہے کہ آدمی پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو فن سمجھ لیا ہے، ہم نے اس کو آرٹ سمجھا ہے، کیا بنایا اس کو بیوقوف۔ میرے بھائیوں، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ کو سچ میں بدل دو، میں اللہ کا واسطہ دے گئی، ایک بات اپنے دل میں طے کر لو کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کے سینکڑوں مسائل انشاءاللہ العزیز اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ درست فرما لیں گے۔ اس لیے کہ جھوٹ اپنے ساتھ اللہ کی لعنت رکھتا ہے، تو سچ اور صداقت جو ہے وہ اس کے اپنے ساتھ اللہ کی رحمتیں لاتی ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے۔ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ہم کو خالی ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں وہ اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ ایسی شدید بدبو، ایک مسلمان اور اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہو کہ رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں، کتنی بدنصیبی کی بات۔ ہمارے معاملات جو بگڑتے ہیں وہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ غلطی جو ہے میرے بھائیوں، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے اندر اتنے گناہوں کے چلن ہونے کے بعد بھی معاشرہ جو ہے اس میں یہ خیر کا پہلو ہے کہ کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لے تو سامنے والا کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ارے بیچارے نے مان لیا نا اپنی بات۔ آپ دیکھیں کسی شخص کا کسی کو دھکا لگ گیا اور اس کے بعد اگر وہ اس پر غرائے تو ارے مان لیا نا اس نے، بھیا معاف کرنا میرا دھکا لگ گیا، بول رہا ہے بیچارہ، اب آپ کیوں چلا رہے ہیں اس کے اوپر؟ لیکن کسی کو دھکا بھی مارنا اور اس کے بعد کیا ہو گیا، دھکا لگتا نہیں کیا، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں میرے اندر جو برائی ہے، میرا سارا تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ہے کہ میں معاملات میں کیسا ہوں۔ یہ جھوٹ جس کی بدبو اور جس کی لعنت کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، اس جھوٹ کو میں چھوڑ دوں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ یعنی اپنی بدعمالیاں شکایت دوسروں سے کرتے ہیں، میرے رزق میں بہت کمی ہو گئی، میری روزی کسی نے باندھ دیا۔ بے روزی کوئی کسی کی بکری کا بچہ ہے، روزی کوئی باندھ دے گا اس کو؟ اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے، اس کی طرف سے رزق کا فیصلہ ہے، اور کوئی اس کو باندھ دے گا؟ ہماری گناہوں نے رزق کو کم کر دیا، ہماری گناہوں نے رزق کو بے برکت کر دیا۔ ہم نے جو اللہ کی لعنتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اعمال کیے ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمتوں سے ہم کو محروم کر دیا۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ بات کس پر تھی کہ معاملات کی درستگی میں ایک تو نقطہ نظر وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اور بھائی سامنے والے کی پسند کو ایک جیسی کر، دونوں کی پسند ایک۔ اب جو جھوٹ پر میں نے اتنی ساری باتیں عرض کیا، اس کی اصل وجہ یہ عام حالات میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ لیکن ایک حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی رحمت ہیں، کیا تعلیمات ہیں۔ فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص، یہ حدیث شریف کا غلط استعمال نہیں کرنا بھائی، ہم کو تھوڑا معلوم ہو جائے گا تو ہم بہت بڑے دوسرے استعمال کریں گے۔ دو لوگوں میں صلح صفائی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص غلط بیانی کرے، غلط بیانی یعنی جھوٹ بولے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ حدیث شریف کے لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں،
حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ دو لوگوں میں صلح صفائی کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص غلط بیانی سے کام لے تو یہ اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ انداز فرمائیں، ظاہر ہے جن دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، جب آپ ایک کے پاس جائیں تو وہ دوسرے کی ایسی برائی کرتا ہے، میں کیا بتاؤں مولانا، ایسا ظالم، اور یہ کیا اور وہ کیا، اس کے پاس جاؤ وہ بھی وہی کرے گا۔ اب آپ بہت سمجھدار آدمی اور اس کے پاس جس کی دونوں کے درمیان اصلاح کرنا وہاں گئے، بولے میں وہاں گیا تھا، وہ تو اس کو گالیاں دے رہا تھا، وہ پھر ہنستے نہیں چلا، آپ ہٹ جاؤ بیچ میں سے، گالی دے تو میں چلتا ہوں، اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے کہ ان دونوں کے درمیان جو خرابیاں ہیں، اگر اس کو یہ شخص جو حکم ہے یہ چھپا لے اور اس پر پردہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غلط بیانی دی۔ ارے بھائی میں گیا تھا اس کے پاس اور آپ کے بارے میں پوچھا تو وہ تو چاہتا ہے کہ بھئی میں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا بتاؤں کیوں میں بھائی مجھ سے ناراض ہے، کیا بات ہے، کوئی درمیان میں آئے تو میرے طرف سے اس کے دل میں کوئی اس کے بعد بھی اس نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن جا کر اس کو کہا نہیں وہ بھی تم سے ملنے کا خواہاں ہے، ظاہر ہے حالات بدل جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جا کے جوں کا تو نقل کر دیا جائے، اس لیے آپ کو حیرت ہوگی، شریعت مطہرہ کا توسع دیکھیے کہ عام حالات میں جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، لیکن جب دو لوگوں میں اصلاح کرنا مقصود ہو تو ان کی پردہ داری کے لیے اگر کوئی غلط بیانی کی جائے، شریعت مطہرہ اس سے اجازت دیتی ہے۔ اس کا آپ انداز فرمائیں کہ دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا کتنا اہم ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو راتوں کو شب بیداری سے بہتر ہو۔ رات میں کوئی آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، کتنا اونچا عمل ہے، فرمایا رات کی شب بیداری سے بہتر ہو، دن کو روزے رکھنے سے بہتر ہو۔ روزے سے مراد نفل روزہ، رمضان کا نہیں، رات کی شب بیداری سے بہتر ہو، دن کو روزے رکھنے سے بہتر ہو، اور جہاد سے بھی بہتر ہو۔ اللہ کے راستے میں آدمی گیا قتال کرنے، اپنی جان دینے، فرمایا اس سے بھی بہتر ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے، شب بیداری سے بہتر، روزے سے بہتر، جہاد سے بہتر۔ فرمایا دو لوگوں کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر دیں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔